دریای کوثر شده کبود. صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی فاطمه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: حبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله، والانفاق فی سبیل اللہ، والنظر فی وجہ رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمیہ آن لائن کلاسز بعنوان خاتون کرامت میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ شکر ادا کرتا ہوں فاطر ارض و سماوات، ناز بردار بنت فخر موجودات، خالق مادر ائمہ ہدات ذات باری تعالیٰ کا، جس نے توفیق دی کہ بی بی دو عالم شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعض نقوش زندگانی کو بطور اختصار پیش کر سکوں۔ امید کے تعلیمات فاطمی ہم سب کے لیے مشعل راہ قرار پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارے اپنے کیا فرائض ہیں، بی بی دو عالم کی قرآنی سیرت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، یہ ہے آج کا موضوع سخن۔ مختلف عناوین کے تحت ان دنوں میں انشاءاللہ مطالب آپ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ شہزادی کونین نے واضح لفظوں میں اعلان کیا: مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں عزیز ہیں، تلاوت کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت، والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا، والنظر فی وجہ رسول اللہ، نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھنا۔ سر دست قرآن مجید پر گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ قرآن کریم جس کے لیے آج ہمارے پاس طرح طرح کے بہانے ہیں، وقت نہیں ہے، زندگی بڑی مصروف ہے، بڑا ٹائٹ شیڈول ہے، جانے قربان جائیں۔ جناب سلمان فارسی جیسے جلیل القدر صحابی کا بیان ہے کہ میں ایک روز بی بی دو عالم کے بیت الشرف میں داخل ہوا، میں نے دیکھا شہزادی کونین ایک ساتھ تین کاموں کو انجام دے رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، گھر کے کام میں مصروف ہیں، آغوش میں بچے کو لیے ہوئے ہیں، حسین تربیت کا سامان فراہم کر رہی ہیں، اور تیسری جو عبادت ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اور آیہ کریمہ بھی کون سی؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دنیا کی زرق و برق میں گم ہو جانا یہ مادہ پرست افراد کا کام ہے، لیکن دنیا میں رہ کر آخرت سازی کی فکر کرنا عاشقان رسول اور آل رسول کا درہ امتیاز ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، بی بی دو عالم نے مثال کے طور پر بعض سوروں کی تلاوت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: قارئ الحدید وَإِذَا وَقَعَتْ وَالرَّحْمَنُ يُدْعَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَاكِنُ الْفِرْدَوْس۔ سورہ حدید کو پڑھنے والا، سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا، سورہ مبارکہ رحمان کی تلاوت کرنے والا زمین و آسمان میں ساکن فردوس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پڑھیے سورہ رحمان، 30 سے زائد مرتبہ مالک نے ہم انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر آواز دی: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، انسان شمار کرنا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورہ واقعہ وہ عظیم سورہ ہے جس کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ بعد مغربین تلاوت کرنی چاہیے سورہ مبارکہ واقعہ کی۔ اسی سورہ واقعہ میں قرآنی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار نے ہم انسانوں سے سوال کیا ہے۔ پڑھیے: اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ یہ وہ قرآن ہے جسے بغیر طہارت کے مس نہیں کیا جا سکتا، اور پھر تم اس قرآن کے تئیں سستی برتنے والے ہو۔ سورہ مبارکہ حدید کے اعلیٰ مطالب میں ایک اہم مطلب انسانی عمر کے 5 مراحل کو بیان کیا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کا بچپنا، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، تمام تر مطالب کو سورہ مبارکہ حدید میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شہزادی کونین اس قرآن کے سلسلے میں بار بار تاکید کر رہی ہیں جو انسانی تربیت کا بہترین منبع و سرچشمہ ہے، وہ قرآن مجید جس میں سماجی زندگی گزارنے کے اصول ہیں،
وہ قرآن مجید جو عبد و معبود کے رشتوں کو مستحکم بنانے کے زرین اصول ہمیں سکھاتا ہے۔ بی بی دو عالم نے حتیٰ اپنی وصیت میں امیر المؤمنین یعصب الدین امام العارفین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے لکھا تھا۔ مولا سے فرماتی ہیں اذا انا مت فتولی انت غسلی وجہزنی وصل علی وانزلنی قبری والحدنی وصو التراب علی واجلس عند رأسی قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء فإنها ساعة تحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء وأنا أستودعك الله وأوصيك في ولدي خيرا۔ بڑے اعلیٰ مطالب ان چند کلمات میں شہزادی کونین نے بیان فرما دی ہے۔ وصیت کرتی ہیں کہ آپ ہی غسل دیجیے گا، آپ ہی سپرد لحد کیجیے گا، قبر کی مٹی کو برابر کیجیے گا۔ پھر مولا سے فرماتی اے ابو الحسن میرے سرہانے بیٹھ کر آپ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے گا۔ اور پھر شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ جب ایک میت سپرد لحد کر دی جاتی ہے تو اس مرنے والے کو زندوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن تلاوت کے ذریعے ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کا کام کرتے ہیں، ایصال ثواب فراہم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہم ان کے حق میں مالک کی بارگاہ میں علو درجات کی دعا کرتے ہیں۔ پھر شہزادی کونین نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا اے ابو الحسن میں آپ کو پروردگار کے سپرد کر رہی ہوں اور میں تاکید کرتی ہوں کہ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ قرآن مجید کی اس حد تک فاطمی کردار میں جھلکیاں نظر آتی ہیں کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ خطبہ فدکیہ میں صدیقہ طاہرہ نے 20 آیتوں کو بیان کیا ہے، فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے، میراث کے مسئلے کو واضح کیا ہے، فدق کے مطالبے کی آڑ میں شہزادی کونین نے اعلیٰ مطالب کو بیان فرمایا ہے۔ ہمیں قرآن سے مانوس ہونا پڑے گا۔ وہ قرآن جس کے بارے میں شہزادی کونین نے اس دور کے نام نہاد مسلمانوں کو متوجہ کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ انتفکن کتاب اللہ بین اظہرکم، کہاں جا رہے ہو؟ کتاب خدا کو حاکم بناؤ، پھر فیصلہ کرو کہ تم نے بنت پیغمبر کے ساتھ جو کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ اور پھر قرآن کے خصوصیات کو بیان کیا ہے شہزادی کونین نے۔ بی بی دو عالم فرماتی ہیں امورہ ظاہرہ، قرآن کے تمام امور ظاہر واضح، یہاں تک کہ اس حد تک واضح بیان رکھنے والے مطالب قرآن مجید میں کہ آنے والا جب جناب اویس قرنی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یہ بتائیے میں جنتی ہوں یا دوزخی، تو جناب اویس قرنی نے مسکرا کر یہی تو کہا تھا کہ پڑھو قرآن۔ واضح لفظوں میں مالک نے اعلان کر دیا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، ابرار کا ٹھکانہ جنت، فجار کا ٹھکانہ جہنم۔ دیکھو تمہارے اندر ابرار نیکوکاروں کے صفات اور خصوصیات ہیں یا نہیں؟ وہ صفات اور خصوصیات کہاں ملیں گے؟ سورہ معارج میں پروردگار نے 8-9 صفات کا تذکرہ کیا اور پھر کریم پروردگار نے یہ اعلان کیا فی جنات مکرمون، جن کے اندر یہ صفات ہوں گے وہ جائیں گے جنت میں، باکرامت افراد، اعلیٰ ظرف افراد۔ تو پہلی صفت اور خصوصیت کیا ہے؟ امورہ ظاہرہ۔ پھر فرمایا شہزادی کونین نے احکامہ ظاہرہ، اس کے احکام روشن ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے۔ علامہ باہرہ، اس کے علامات واضح ہیں، روشن ہیں۔ زواجرہ لائحہ، قرآن کے نواہی معلوم ہے، صراحت کے ساتھ مالک نے اعلان کر دیا لا یغتب بعضکم بعضا، دیکھو خبردار غیبت مت کرنا، سماجی زندگی گزارنے کے زرین اصول سکھائیں۔ پڑھیے سورہ مبارک حجرات۔ اور پھر فرمایا ہے اوامرہ واضحہ، قرآنی امور واضح ہیں۔ تبھی تو بزرگ علماء نے قرآن کے تئیں دلچسپی دکھائی، قرآن سے مانوس ہوئے، یہاں تک کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پدر بزرگوار نے وصیت کی، 3 وصیتیں، ہر روز 1 جز قرآن کی تلاوت، تفکر و تدبر کے ہمراہ تلاوت، اور تیسری وصیت کہ امیر المؤمنین کے اس مکتوب کو روزانہ پڑھنا ہے جو آپ نے صفین سے واپسی کے بعد اپنے فرزند امام مجتبیٰ کے نام تحریر فرمایا تھا، جو منشور حیات ہے۔ بس حسن اختتام کروں گا شاعر کے ان اشعار پر کہ تعظیم اس کتاب کی حق کے ولی نے کی، کعبے میں سب سے پہلے نبی کے وصی نے کی، قبل از نزول اس کی تلاوت علی نے کی، تصدیق
اس کلام کی میرے نبی نے کی۔ قرآن و اہل بیت کا یہ اتصال ہے، قرآن ہو علی کے بنا یہ محال ہے۔ قرآن کے تئیں ہمیں اپنے فرائض کو سمجھنا ہوگا۔ دامان قرآن و اہل بیت سے وابستگی کے نتیجے میں یقیناً جنت ہماری مشتاق ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ آداب دسترخوان کے سلسلے میں بی بی دو عالم کے تعلیمات اور اہل بیت کی سیرت کے نمونوں کے طور پر کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں ان دروس کے سلسلے میں تو آپ ارسال کریے، انشاءاللہ حسب موقع جواب مرحمت کیا جائے گا۔